अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में खौफनाक जंगल के पुरहोल माहौल में जन्म लेने वाली एक सच्ची और डरावनी कहानी। ये वाकया बिल्कुल हकीकत पर मबनी है और इसके रावी अब तक हयात हैं। उन्हीं की जुबानी सुनिए। मेरा नाम आरिफ जमाल है और मैं ज़िला सियालकोट की सबसे बड़ी तहसील डस्का के गांव गालिब के का रहने वाला हूँ। ये आज से कमोबेश 40-45 साल पहले की बात है, जब मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। वो ज़माना आज के ज़माने से बहुत मुख्तलिफ था। उस दौर का सबसे अहम और पेचीदा मसला था शादी। यानी शादी के मामले में लड़की वाले तो आराम से अपने घरों में सुकून से बैठते थे, जबकि लड़के वालों का हाल दौड़ते दौड़ते हाल से बेहाल हो जाता था। मेरा नाम भी उन लड़कों की फहरिस्त में शामिल था जिनको रिश्ता मिलना दुश्वार था। मेरी वालिदा ने भी मेरे रिश्ते के लिए बहुत भागदौड़ शुरू कर दी थी, मगर या किस्मत या नसीब। एक हफ्ता कबल हम लोगों को मालूम हुआ कि हमारे गांव की सड़क असर-ए-नो पक्की बनने वाली है और इसका ठेका हो चुका है। फिर ठीक दूसरे हफ्ते सड़क बनाने वाला अमला हमारे गांव पहुंच गया और सड़क का काम तेजी से शुरू हो गया। देहाती लोग अमूमन परदेसियों का बहुत ख्याल रखते हैं, लिहाजा हम सब के लिए भी ये अमला मेहमानों की हैसियत रखता था। उनमें एक लड़का था अशफाक, जो ट्रैक्टर का ड्राइवर था। वो दुबला पतला जिस्म का मालिक था। हाथ में हमेशा लोहे का कंगन पहनता था। इत्तफाकी तौर पर वो मेरा गहरा दोस्त बन गया। वो रात को जब भी काम से फारिग होता, सोने के लिए हमारी बैठक में आ जाता। एक रात हस्बे मामूल हम दोनों कमरे में बैठकर गपशप लगा रहे थे कि अम्मी चाय लेकर आ गई। मैं अपनी अम्मी का अकलौता वारिस था। बातों बातों में मेरे रिश्ते की बात छिड़ गई। अम्मी कहने लगी कि अशफाक पुत्र, मैं जमाल के रिश्ते के लिए बहुत परेशान हूँ। सोचती हूँ क्या पता कब मौत का बुलावा आ जाए, इसलिए अपने पुत्र के माथे पर सेहरा देख लूं, मगर कोई ढंग का रिश्ता ही नहीं मिल रहा। अम्मा जी आप फिक्र ना करें, हमारे गाँव में आपकी जात बरादरी के बहुत से घर हैं। वो लोग आप ही के हम पल्ला हैं। मैं उनसे भाई आरफ के रिश्ते की बात करूंगा। उम्मीद है वो लोग इनकार नहीं करेंगे। बस मैं अगले हफ्ते जा रहा हूँ अपने घर। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि अशफाक ने अपने शहर का नाम बारा बताया था, जो फैसलाबाद के कहीं करीब है। बहरकैफ वो चंद दिनों बाद अपने घर चला गया। खिलाफे तवक्का वो 3-4 दिन बाद लौट आया। रात को जब वो हमारे घर आया तो कहने लगा, मैंने लड़की के घर वालों से बात की है। लड़की सुघड़ और अच्छी सूरत की मालिक है। काफी खाते पीते लोग हैं। लड़की के 2 भाई दुबई जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने लड़की वालों को आपके बारे में भी बताया है कि लड़का खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, पैसे वाले लोग हैं। वो लोग इस रिश्ते से राजी हैं। रिश्ते की मंजूरी भी देती है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है। पर कौन सी शर्त? शर्त यह है कि उन्होंने कहा है लड़के को एक बार यहाँ लाकर बस दिखा दो, फिर जल्द ही शादी कर देंगे। मैंने जल्दी से कहा ठीक है चलते हैं, मैं भी बहाने से लड़की ही देख लूंगा। ठीक है, परसों हम मुंह अंधेरे यहाँ से निकल खड़े होंगे, तुम तैयार रहना। खिलाफे तवक्का दूसरे दिन सुबह के वक्त वो मेरे पास आया और कहने लगा, मुझे 10,000 रुपए उधार चाहिए, एक अहम काम आन पड़ा है। कल जब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे तो घर वालों से लेकर तुम्हें पैसे लौटा दूंगा। मैंने कहा कैसी बातें करते हो, तुम तो मेरे दोस्त हो, जब जी चाहे लौटा देना। बहरहाल मैंने उसे 10,000 रुपए दे दिए। ये उस वक्त की बात है जब 10,000 रुपए आज के दौर के 1-1.5 लाख बनते हैं। अगले दिन सुबह हम निकल पड़े। जाते हुए मेरी अम्मी ने मुझे बेशुमार दुआओं से नवाजा, मेरा माथा चूमा। अशफाक से कहने लगी, मेरा बेटा इतना होशियार चालाक नहीं है। मैंने इसे कभी अपने से जुदा नहीं किया। अपने गाँव के अलावा इसने कोई दूसरा शहर नहीं देखा। इसका ख्याल रखना। आप फिक्र न करें अम्मा जी, ये मुझे भाइयों से बढ़कर है। अशफाक ने तसल्ली दी। हम गांव से तांगे में बैठकर शहर की तरफ चल पड़े। बड़े जीटी रोड से एक बस पकड़ी, उसमें सवार हो गए। अशफाक ने दिलचस्प बातों का सिलसिला शुरू कर दिया। फिर मेरा ध्यान किसी भी स्टॉप की तरफ न गया और ना ही मुझे ये मालूम था कि हम किस शहर की सिमत जा रहे हैं। चंद घंटों बाद हमें उस बस को छोड़ना पड़ा। ये एक छोटा सा स्टॉप था जहाँ पर चंद एक चाय के खोखे थे। आधे घंटे बाद एक और खटारा सी बस आई और हम उसमें बैठ गए। ढलते दिन के साथ हम एक और स्टॉप पर उतर गए। यहाँ पर एक फोर्ड वैगन खड़ी थी। हम उसमें बैठ गए। वैगन एक टूटे फूटे खस्ताहाल रोड पर चलने लगी। तकरीबन 1.25 घंटे बाद कंडक्टर ने एक स्टॉप का नाम लिया तो अशफाक ने इशारा किया। गाड़ी रुक गई। हम नीचे उतर गए। कंडक्टर ने दरवाजे पर हाथ मारा तो वैगन आगे को रवाना हो गई।
یہ ویران اور غیر آباد سا علاقہ تھا. ہر طرف کانٹے دار جھاڑیاں اور گھنے درختوں کا راج تھا. سامنے بہت گھنا جنگل دکھائی دے رہا تھا. یار اشفاق، یہاں تو انسان کی ذات کیا کوئی پرندہ تک دکھائی نہیں دے رہا. ہم یہاں پر کیوں اتر گئے؟ جواب میں وہ ہلکا سا مسکرایا. یہ پگڈنڈی جو جنگل کی طرف جا رہی ہے نا، اس راستے پر چل کر ہم اپنے گاؤں پہنچ جائیں گے. اس جنگل کے پار ہمارا گاؤں ہے. اس کا جواب سن کر میں خاموش ہو گیا اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا. ہم جنگل کے قریب پہنچ گئے. جنگل کو اتنے قریب سے دیکھ کر مجھ پر خوف اور وحشت طاری ہونے لگی. وہ پگڈنڈی کچھ ایسی تھی جیسے درختوں کو کاٹ کر بنائی گئی ہو. جوں جوں ہمارے قدم آگے کو بڑھ رہے تھے، جنگل اتنا ہی گھنا اور خوفناک ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس قدر گھنا ہو گیا کہ وہاں سورج کی روشنی تک نہ آتی ہوگی. اشفاق یار، یہ جنگل تو شیطان کی آنت بن گیا ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لگ رہا. اور کتنا آگے جانا ہوگا؟ اشفاق بالکل خاموش رہا. ہم قریب پہنچ چکے ہیں، بس تھوڑا اور آگے چلنا ہے. میں نے چپ سادھ لی. تقریباً 1 کلومیٹر چلنے کے بعد دور سے ہمیں ایک بڑی سی عمارت نظر آنے لگی تو اچانک اشفاق رک گیا. وہ دیکھو، تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ ہاں، کوئی بہت بڑا سا مکان ہے. یہ ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب کی حویلی ہے. میرا خیال ہے کہ رات ہمیں یہاں گزار لینی چاہیے، کیونکہ ہمارا گاؤں ابھی بہت آگے ہے. اندھیرا پھیل رہا ہے، آگے جانا ہمارے لیے ٹھیک نہیں. صبح ہوتے ہی یہاں سے گھر چلے جائیں گے. جیسے تمہاری مرضی، میں نے اشفاق سے کہا. کچھ دیر بعد ہم حویلی کے نزدیک پہنچ گئے. حویلی کافی بڑی اور خستہ حال تھی. اس کا بڑا سا لکڑی کا بیرونی دروازہ بند تھا. اشفاق نے آگے بڑھ کر دستک دی. کچھ لمحوں کے بعد ایک لمبے تڑنگے بڑی مونچھوں والے شخص نے دروازہ کھولا. کیا ہے؟ اس نے کرخت آواز میں پوچھا. چودھری صاحب سے جا کر کہو کہ ڈرائیور اشفاق آیا ہے. وہ آدمی اندر کیا جلدی لوٹ آیا. چودھری صاحب آپ لوگوں کو اندر بلا رہے ہیں. ساتھ ہی وہ دروازے سے ہٹ گیا اور ہم دونوں اس کے پیچھے داخل ہو گئے. وہ ایک بہت بڑے سے کمرے میں داخل ہوا. کمرے کا دروازہ جیسے ہی کھلا، ایک ناقابل برداشت بدبو کا بھپکا میرے ناک کے نتنوں سے ٹکرایا. اندر جا کر دیکھا تو حیرت ناک منظر تھا. 10-12 آدمی زمین پر بیٹھے شراب سے شغل کر رہے تھے. آؤ اشفاق، کیسے ہو؟ ان میں سے ایک نے نشے سے لڑکھڑاتی آواز میں کہا. میں تو ٹھیک ہوں چودھری صاحب، آپ کی دعاؤں سے. اور یہ میرا دوست ہے جمال، سیالکوٹ سے آیا ہے ہمارا گاؤں دیکھنے کی غرض سے. چودھری صاحب نے مجھے سر سے لے کر پیر تک دیکھا. اس کو دوسرے کمرے میں لے جاؤ اور کھانے شانے کا پوچھو. اشفاق مجھے وہاں سے دوسرے کمرے میں لے آیا. کمرہ کافی بڑا تھا، وہاں ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی. جمال، تم یہاں پر آرام سے بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں. لمبا سفر کر کے آئے ہیں نا، یقیناً تم تھک گئے ہوگے. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، پر جلدی آنا. پتہ نہیں کیوں مجھے بہت بے چینی محسوس ہو رہی تھی. یہ حویلی اور چودھری سب کچھ بہت عجیب سا لگ رہا تھا. ایسی کوئی بات نہیں، اسے اپنا ہی گھر جانو. ساتھ ہی وہ کمرے سے باہر نکل گیا. کوئی آدھے گھنٹے بعد مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی. پھر ایک اجنبی شخص کھانا لے کر آیا. میں نے اسے اشفاق کے بارے میں پوچھا تو اس نے مختصر سا جواب دیا. تم کھانا کھاؤ، وہ آ جاتا ہے. یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا. کھانا کھائے مجھے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، مگر نہ ہی اشفاق آیا اور نہ ہی کوئی اور مرد. میں اٹھا اور کھڑکی کھول کر باہر کا نظارہ دیکھنے لگا. درختوں پر بہت سے پرندے بول رہے تھے. ہر طرف سیاہ اندھیرا چھایا ہوا تھا. آج پہلی بار میں نے گھر سے دور رہ کر جانا تھا کہ پردیس کیا ہوتا ہے. یک دم باہر سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی. دروازہ کھلا تو لالٹین کی زرد روشنی اندر پڑی. وہ ایک دراز قد آدمی تھا جس نے لالٹین اٹھا رکھی تھی. اس کے ساتھ چودھری بھی تھا. اوئے، یہ کھڑکی تم نے کیوں کھولی ہے؟ وہ ویسے باہر کا نظارہ دیکھنے کے لیے. اب تمہیں موت تک یہ نظارے دیکھنے پڑیں گے. کیا مطلب چودھری صاحب؟ مطلب یہ بچے کہ ہمیں ایک آدمی کی اشد ضرورت تھی جو ہمارے لیے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لایا کرے، ہمارے لیے کھانا بنائے، برتن اور کپڑے دھوئے. اس سلسلے میں ہم نے اشفاق سے بات کی تو اس نے 10,000 روپے کے عوض تمہیں ہمارے حوالے کر دیا. کیا؟ اس کا مطلب اشفاق نے مجھ سے دغا کیا ہے؟ آپ اس کے گاؤں کے چودھری نہیں ہیں؟ اس نے کہکا لگایا. نہیں بچے، میں کسی گاؤں کا چودھری نہیں ہوں اور نہ ہی یہاں کوئی آس پاس گاؤں ہے. ہم سب لوگ ڈاکو، قاتل اور لٹیرے ہیں. آج سے تم بھی ہمارے اس گینگ میں شامل ہو گئے ہو. پھر وہ 2 قدم آگے بڑھا. اس نے میرا گریبان پکڑا اور کہنے لگا، خبردار جو یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، نہیں تو تکا بوٹی کر کے چیلوں کو کھلا دوں گا. اس نے ریوالور میرے آگے لہرایا. 6 کی 6 گولیاں تمہارے بھیجے میں ڈال دوں گا. میں تو سہم کر رہ گیا.
अब सारा मामला मेरी समझ में आ चुका था। अशफाक ने चंद हजार रुपयों की खातिर दोस्ती जैसे रिश्ते को पामाल कर दिया था। वो रात मेरे लिए किसी कयामत से कम ना थी। मुझे अशफाक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। काश वो इस वक्त मेरे सामने आ जाता तो मैं उसके जिस्म के टुकड़े कर देता। सुबह मुंह अंधेरे वही शख्स जो रात को खाना लाया था कमरे में आया, मुझे बिस्तर से उठाकर चौधरी के पास ले गया। चौधरी ने मेरे हाथ में एक बड़ा सा कुल्हाड़ा थमाया और कहने लगा, चल बच्चे, आज से तेरा काम शुरू। पहले जंगल से लकड़ियां काट कर लेके आ। फिर वो दूसरे को कहने लगा, तू भी इसके साथ जा और एक गधा भी ले जा, ये लकड़ियां काटेगा और तू उठा कर ले आना। इस मुंडे का ख्याल रखना, अगर भागने की कोशिश करे तो वहीं जमीन में दफना देना। मैंने लरसते हाथों से कुल्हाड़ा पकड़ा। जी तो चाह रहा था कुल्हाड़ा सीधा सरदार के सर पर मारकर सर के 2 हिस्से कर दूं, मगर साथ वाले के हाथ में बड़ी सी गन देखकर मैं बहुत ज्यादा हरासा था। अब मेरा रोज का मामूल बन गया, सुबह मुंह अंधेरे उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाता। वो आदमी गन उठाकर साए की तरह मेरे साथ चिमटा रहता। मुझे बाकी लोगों के बारे में तो खबर न थी कि वो सारा दिन या रात क्या करते हैं। मुझे बस अपने काम से काम था। मुझे माँ और गांव की बहुत याद सताती थी, लेकिन मैं खुद पर बड़ी मुश्किल से काबू किए हुए था। हस्बे मामूल एक दिन मैं लकड़ियां काट कर लकड़ियों को गधे पर रखकर छोड़ रहा था कि अचानक एक अजीबोगरीब मंजर देखकर मुझे ठिठक कर रुक जाना पड़ा। एक बड़ी सी झाड़ी के करीब एक निहायत काला कोबरा फन उठाए खड़ा था। उसके दाएं बाएं 2 सुर्ख रंग के लहीम शहीम सांप फन उठाए खड़े फुनकार रहे थे। सुर्ख सांपों की फुनकार तेज होती जा रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो काले कोबरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हों। काला सांप फन मोड़कर दाएं बाएं वाले की तरफ कहर आलूद नजरों से देखता। फिर अचानक दाएं वाले सांप ने उस पर हमला कर दिया और वो दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। फिर दूसरे ने काले की दुम पर हमला कर दिया। मंजर काफी पुरतजस्सुस था। मैं बड़ी दिलचस्पी से देखने लगा। अब वो तीनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थे। यकलख्त एक ने काले की दुम पर अपने दांत गाड़ दिए। वो अपना बचाव करने के लिए पलटा ही था कि दूसरे ने काले सांप के सर को अपने दांतों में दबा लिया। काला सांप उलट पलट कर खुद को छुड़ाने के लिए सरगर्दा था, मगर वो उसे ऐसे खींच रहे थे जैसे उसके 2 टुकड़े करना चाहते हों। अब काले सांप के मुंह से अजीबोगरीब फुनकारें निकल रही थीं। वो दर्द की अजियत से लोटपोट हो रहा था। न जाने मेरे दिल में रहम की परछाई कहां से टपक पड़ी। मुझे उस काले सांप पर तरस आने लगा। मैंने कुल्हाड़े को बुलंद किया। पलक झपकते ही एक सुर्ख सांप को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उसने काले के सर को छोड़ा और तड़प तड़प कर ठंडा हो गया। दूसरे ने काले की दुम से अपने दांत निकाले और फन उठाकर मेरी तरफ देखा। फिर फुनकार कर करीबी झाड़ियों में रूपोश हो गया। काले ने भी फन उठाकर मुझे जैसे मशकूर सी निगाहों से देखा। फिर सर को हल्की सी जंबिश दी, जैसे मेरा शुक्रिया अदा कर रहा हो, और मुखालिफ सिम झाड़ियों में गायब हो गया। वो सांप जिसको मैंने 2 हिस्सों में बांटा था, उससे बहुत ज्यादा गाढ़ा सुर्ख खून निकल रहा था, जैसे कि बकरा ज़िबा किया गया हो। मैं घबरा गया और कुल्हाड़ा उठाकर तेजी से गधे के साथ हवेली की तरफ दौड़ पड़ा। चंद दिन हस्बे मामूल की तरह गुजर गए, मगर एक रात की बात है, मैं चारपाई पर लेटा हुआ था कि एक मर्दाना सरगोशी सुनाई दी। कैसे हो अजनबी दोस्त? मैंने आंखें खोलकर इधर उधर देखा, मगर अपना वहम समझकर फिर आंखें बंद कर ली। दोस्त, इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो तुम्हारे बहुत करीब हूँ, बिल्कुल तुम्हारे पास। मैं एकदम से उठकर बैठ गया। कौन है? मैं पूरे कमरे को घूरने लगा। इस बात को छोड़ दो, ये बताओ कि क्या तुम यहाँ से निकलना चाहते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इस कैद से निकल जाना चाहता हूँ। मैं अपनी माँ के पास अपने गाँव जाना चाहता हूँ। तो ठीक है दोस्त, कल इसी वक्त तैयार रहना, मैं तुम्हें यहाँ से महफूज तरीके से निकाल दूंगा। इसके साथ ही आवाज बंद हो गई। मैं कई लम्हों तक सकते की हालत में उस आवाज की खोज में रहा, फिर जैसे होश में आ गया। मैं काफी देर तक जहन पर जोर देकर उस गैबी आवाज के बारे में सोचता रहा। मैंने समझा कि शायद किसी डाकू को मुझ पर तरस आ गया है और वो मुझे यहाँ से निकालना चाहता है, और कहीं खुद को पोशीदा रखकर वो मुझसे मुखातिब है। दूसरी रात में चरपाई पर बिस्तर ठीक कर रहा था कि वही आवाज मेरी कानों से टकराई। कैसे हो अजनबी दोस्त? क्या जाने के लिए तुम तैयार हो? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ जाने के लिए। तो ठीक है दोस्त, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलने की कोशिश करो। मगर वो डाकू, वो तो मुझे जान से मार डालेंगे। वो डाकू तो क्या, इस जंगल की कोई ताकत और कुव्वत भी तुम्हारा बाल बीका नहीं कर सकती। मगर तुम कौन हो और मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे? देखो दोस्त, मुझे देखने की कोशिश मत करो। मैं जिस तरह कहता हूँ उसी तरह करो, अगर यहाँ से निकलना चाहते हो तो। ठीक है, मगर मुझे क्या करना होगा? तुम दरवाजा खोलो और बाहर निकलकर जंगल की तरफ कदम बढ़ाओ।
جنگل کا نام سن کر مجھ پر کپکپی دوڑ گئی، لیکن میں پھر بھی اس کی تائید میں باہر آ گیا۔ باہر راہداری میں کوئی بھی پہرے دار نظر نہیں آ رہا تھا، تمام کمروں کے دروازے بند تھے۔ میں بڑے دروازے کو کھول کر باہر نکل آیا۔ باہر 14ویں کے چاند کی روشنی تھی، آس پاس گیدڑوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دیکھو دوست، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم اپنے دل سے ڈر نکال پھینکو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، بس تم آگے بڑھو اور رکنے کا سوچنا بھی مت۔ میری حوصلہ افزائی ہوئی۔ ایک بات تو میں جان گیا کہ یہ جو کوئی بھی ہے انسان تو ہرگز نہیں ہے، کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ میں اسی راستے پر چل رہا تھا جہاں سے اشفاق مجھے لے کر آیا تھا۔ بھائی، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ ہاں دوست، میں تمہیں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ بھائی، تم کون ہو؟ میری مدد کیوں کر رہے ہو؟ اور تمہارا وجود مجھے کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ تمہارا نام کیا ہے؟ ارے ایک ہی سانس میں اتنے سوال پوچھ لیے ہیں، تمہیں تمہارے سوالوں کے سب جواب مل جائیں گے جب تم اس جنگل سے نکل جاؤ گے۔ اور ہاں، میری بات غور سے سنو، تمہارا سائبان صرف رات کا یہ اندھیرا ہے، اسی اندھیرے میں تم یہاں سے نکل سکتے ہو۔ اگر صبح ہو گئی تو تم یہاں سے کبھی نہیں نکل سکو گے، تمہیں ڈاکو مار دیں گے یا پھر کوئی اور۔ اتنی بات کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اب میں قدرے بھاگ رہا تھا۔ ابھی 2 ایکڑ راستہ ہی کٹا تھا کہ عجیب سا شور اٹھا۔ کوئی آدمی بلند آواز میں چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، ارے وہ بھاگا جا رہا ہے، پکڑو کوئی اسے، جلدی کرو وہ جانے نہ پائے۔ اس کے ساتھ ہی کئی ان گنت قدموں کی آوازیں آنے لگیں۔ مجھ پر تو لرزہ طاری ہو گیا۔ میں سمجھنے لگا کہ ڈاکوؤں کو میرے فرار کا پتہ چل گیا ہے۔ بھائی، وہ ڈاکو لوگ آ گئے ہیں، اب کیا ہوگا؟ وہ ڈاکو نہیں ہے، تم ان کی طرف دھیان مت دو، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، بس چلتے رہو۔ اس کے جواب پر میں نے قدموں کی چال بڑھا دی۔ چند لمحے کے بعد تمام آوازیں ختم ہو گئیں۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ پگڈنڈی کے ساتھ چند درخت بالکل نزدیک تھے۔ جب میں ان درختوں کے پاس پہنچا تو چند انسانی وجودوں نے درختوں سے نیچے چھلانگیں لگا دیں۔ وہ ڈاکو تھے جن کے ہاتھوں میں اسلحہ موجود تھا۔ انہیں دیکھ کر میری روح تک تھرا اٹھی۔ کیوں بے، کدھر بھاگا جا رہا ہے؟ کہا تھا نا کہ بھاگنے کی کوشش کی تو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ دیکھ اب میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک ڈاکو کے ہاتھ میں خنجر چمک رہا تھا۔ خنجر لہراتا میری طرف بڑھا ہی تھا کہ اندیکھے وجود نے اسے اٹھا کر درختوں کی طرف پھینک دیا۔ دوسرے ڈاکو بھی بھاگتے ہوئے میری طرف بڑھے، مگر مجھ تک آنے سے پہلے وہ سارے منہ کے بل گر پڑے۔ ان کے اٹھنے سے پہلے کسی نے انہیں اٹھا کر درختوں کی طرف پھینک دیا۔ اب سارے ڈاکو ایک ہی جگہ پر ایک دوسرے کے اوپر دھرے پڑے تھے۔ یکدم جنگل کی فضا فلک شگاف چیخوں سے گونج اٹھی۔ ان ڈاکوؤں کے جسم شولوں کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ چلو جمال، کمینوں نے بہت دیر کروا دی ہے، غیبی آواز نے کہا تو میں آگے چل پڑا۔ ابھی تھوڑا ہی آگے آیا تھا کہ کسی سانپ کی زبردست پھنکار سنائی دی۔ ایک خوفناک سانپ پھن اٹھائے اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ یکدم کسی نے دم سے اس کو پکڑ کر زمین پر ادھر ادھر پٹکنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد سانپ کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ چلو اب جلدی کرو۔ میں اب اچھی طرح جان چکا تھا کہ میری حفاظت کوئی نادیدہ وجود کر رہا ہے۔ اب گھنے درختوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ایک عجیب سی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، پھر وہ دھیرے دھیرے مکھیوں کی بھن بھناہٹ میں تبدیل ہو گئی۔ بھائی، یہ کیسی آواز ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ میری بات کا جواب دیتا، مکھیوں کی بھن بھناہٹ عورتوں کے جھگڑے میں تبدیل ہو گئی، جیسے چند عورتیں مل کر لڑ رہی ہوں۔ کچھ دور آگے پگڈنڈی پر جہاں پر چاند کی روشنی پڑ رہی تھی 4 عورتیں کھڑی تھیں۔ ان کے قریب جا کر دیکھا تو چاروں جوان، خوبصورت اور دلنشیں دوشیزہ تھیں۔ ان کی لڑائی دلچسپ اور عجیب تھی۔ ایک کہہ رہی تھی میں زیادہ خوبصورت اور جوان ہوں، دوسری کہتی تھی میں زیادہ حسین ہوں۔ دوست، اگر یہ تم سے بات کرنے کی کوشش کریں تو ان کی کسی بھی بات کا جواب نہ دینا، خاموش رہنا، باقی کا کام میرا ہے، مجھے غیبی محافظ نے کہا۔ ارے پاگل، اگر ہم آپس میں ایسے ہی لڑتے رہیں گے تو فیصلہ کیسے ہوگا کہ ہم میں سے کون زیادہ حسین ہے؟ کیوں نہ ہم اس اجنبی سے پوچھ لیں؟ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اے اجنبی نوجوان، کیا تم ہمارا فیصلہ کرو گے کہ ہمیں زیادہ خوبصورت اور حسین کون ہے؟ میں چپ ہی رہا۔ ارے بولو نا، چپ کیوں ہو؟ یہ بولتا کیوں نہیں، گونگا ہے کیا؟ تو پھر کیا کریں؟ دوسری نے کہا۔ کرنا کیا ہے، کپڑے اتار دو، پھر دیکھتے ہیں فیصلہ کیسے ہوتا ہے۔ انہوں نے خود کو کپڑوں سے آزاد کر دیا۔ میرے سامنے وہ منظر تھا کہ ایک بڑے سے بڑا پہلوان بھی ان کا دلکش عریاں بدن دیکھ کر بہک جاتا، مگر میرے محافظ نے مجھے کہہ دیا تھا کہ یہ منظر نظر کا دھوکہ ہے اور کچھ نہیں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ارے آنکھیں کیوں بند کی، کیا نامرد ہو؟ ایک نے کہکہا لگایا۔
اچھا ٹھیک ہے، اگر فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، اپنے من کی پیاس ہی بجھا لو، ہماری جوانی شعلے اگل رہی ہے، اسے ٹھنڈا کر دو۔ چاروں کہکے لگانے لگیں۔ میری آنکھیں بند تھیں مگر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میری طرف بڑھ رہی ہیں۔ ایک دم ایک عجیب سی آواز کے ساتھ مجھے آنکھیں کھولنا پڑیں۔ ان چاروں عورتوں کے وجود ہوا میں معلق تھے، وہ بری طرح چیخ رہی تھیں۔ پھر ان کا وجود انسانی ڈھانچوں میں تبدیل ہو گیا جن کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب ڈھانچے آہستہ آہستہ ہوا میں ہی ایک دوسرے سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئے اور پھر وہ ڈھانچوں کی ہڈیاں دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گئیں۔ دوست، ڈر تو نہیں لگ رہا؟ غیبی محافظ نے کہا۔ ڈر تو نہیں لگ رہا، پر مجھ پر حملہ کرنے والے یہ ہیں کون؟ تھوڑا سا صبر کر لو، جب تم جنگل سے باہر نکل جاؤ گے تو سارا معاملہ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ جنگل بے شمار جنگلی جانوروں، خونخوار درندوں اور ماورائی مخلوق سے بھرا پڑا تھا۔ آس پاس سے لاتعداد عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ بہرکیف میں تیز تیز قدم اٹھاتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی ایک آدھ بات اپنے اندیکھے محافظ سے بھی کر لیتا۔ رک جاؤ اجنبی، آگے مت بڑھنا ورنہ جلا کر راکھ کر دوں گی۔ ایک دم یہ آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں نے سر گھما کر دائیں جانب دیکھا۔ وہ ایک انتہائی خوفناک ڈرونی شکل والی عورت تھی جو میری طرف بھاگی چلی آ رہی تھی۔ رک جاؤ دوست، اس کی بھی سن لیتے ہیں۔ غیبی محافظ کی مجھے آواز آئی۔ تو کیا سمجھتا ہے یہاں سے بچ کر نکل جائے گا؟ ہرگز نہیں، وہ کسی شیرنی کی طرح دھاڑی۔ اب دیکھ میں تجھے کیسے فنا کرتی ہوں۔ ساتھ ہی اس نے اپنا بڑا سا منہ کھولا تو اس کے منہ سے ایک آتشی گولا نکل کر میری طرف بڑھا، مگر ساتھ ہی کوئلہ بن کر نیچے گر گیا۔ یکے بعد دیگرے 6-7 گولے میری طرف پھینکے مگر میں محفوظ رہا۔ اپنے وار خالی دیکھ کر وہ چڑیل پاگل سی ہو گئی۔ وہ مجھ پر جھپٹ پڑی لیکن ایک دم کسی نے اس کی ٹانگیں پکڑ کر اسے زمین پر پٹخ دیا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ بلند ہوئی لیکن وہ جلد ہی دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ اس کا ایک بازو کندھے سے الگ ہو کر ایک طرف گر پڑا۔ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگی اور اس کی چیخو پکار بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اب اس کے وجود کے کئی ٹکڑے ہو چکے تھے۔ چلو دوست، آدھی سے زیادہ رات گزر چکی ہے، جلدی کرو، اگر صبح پھوٹ گئی تو تمہاری موت یقینی ہو سکتی ہے۔ جنگل کا سفر تقریباً آدھے ایکڑ سے کم رہ گیا تھا۔ ٹھہرو دوست، اب کسی خطرے کی بات نہیں۔ غیبی محافظ کی آواز سنائی دی۔ شکر ہے اللہ کا، مگر اپنے بارے میں تو کچھ بتاؤ دوست، یہ سب کیا تھا جو جنگل میں پیش آیا؟ تم چاہتے ہو میں تمہیں حقیقت بتاؤں؟ ہاں، اور کیا میں اپنے محسن کو نہیں دیکھ سکتا؟ اچھا تو پھر دیکھ لو۔ پھر میرے سامنے روشنی کا ایک گولا نمودار ہوا جس سے سبز رنگ کی کرنیں بکھر رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک عجیب الحقیقت انسان کا روپ دھار لیا۔ اس نے کالے رنگ کا چوغا نما لباس پہن رکھا تھا جس سے اس کا سر بھی ڈھکا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ لمبوترا اور آنکھیں گول انگارہ تھیں۔ مجھے وہ انسان کم سانپ زیادہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہاں دوست، اب بولو۔ یقیناً تمہارے دماغ میں حقیقت جاننے کے لیے طوفان ٹھاٹے مار رہا ہوگا۔ تو سنو، چند دن پہلے جو تم 3 سانپ لڑتے دیکھ رہے تھے، ایک کالے سانپ کو بچانے کے لیے تم نے ایک سرخ سانپ کو ختم کر دیا تھا۔ وہ کالا سانپ میں ہی ہوں۔ میں رات کا شہزور ہوں۔ کالی رات میں میری حکومت اور میرا علم چلتا ہے۔ وہ سرخ سانپ چڑھتے سورج کے پجاری ہیں، صرف دن میں ان کا علم اور قوت چلتی ہے۔ تم نے ان کا ایک ساتھی مارا تھا، وہ مجھے مارنا چاہتے تھے مگر تم نے مجھے بچا لیا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ یہ ڈاکو تمہیں زبردستی یہاں رہنے پر مجبور کر رہے ہیں، اس لیے میں تمہیں شب تاریکی میں نکال کر لے آیا۔ مگر وہ سرخ سانپ آپ کو کیوں مارنا چاہتے تھے؟ ہماری دنیا کے کچھ ایسے راز ہیں جو انسانوں کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ بس یہی سمجھ لو کہ میں ان کی حدود میں نکل آیا تھا اور ان کو یہ بات ناگوار گزری۔ اس سے زیادہ میں تم سے کچھ نہیں کہہ سکتا دوست۔ تم نے میری جان بچائی اور میں نے تمہاری۔ اب تم جاؤ، تمہاری جیب میں بہت سے پیسے اور جواہرات ہیں، تم ان جواہرات کو فروخت کر کے کوئی اچھا سا کاروبار کر لینا، عیش کی زندگی گزرے گی تمہاری۔ اب تم اپنے گھر آرام سے پہنچ جاؤ گے۔ یہاں سڑک سے فجر کی اذان کے وقت ایک لاری گزرے گی، تم اس میں بیٹھ جانا، وہ تمہیں فیصل آباد لے جائے گی، پھر تم وہاں سے گجرانوالا چلے جانا، آگے تمہیں خود معلوم ہو جائے گا۔ اب مجھے اجازت دو کیونکہ صبح کی پو پھوٹنے والی ہے، اجالے میں میری قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ شکریہ کہہ کر میں نے اس سے ہاتھ ملایا اور سڑک کی طرف قدم بڑھا دیے۔ پھر میں نے سر گھما کر اپنے محسن کی طرف دیکھا تو اس نے مسکرا کر مجھے جانے کا اشارہ کیا۔ میں وہاں سے سڑک پر آ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک بس آئی تو میں اس میں سوار ہو گیا اور دوپہر کے وقت میں فیصل آباد پہنچ گیا۔ شام ڈھلے میں اپنے گھر میں موجود تھا۔ 40-45 برس گزر جانے کے باوجود اپنی زندگی کا یہ انوکھا اور حقیقی واقعہ مجھے آج بھی خوف زدہ کر دیتا ہے۔